ناظرین گرامی، جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ اس وقت اسرائیل اور فلسطین کے درمیان ایک بڑے پیمانے پر جنگ جاری ہے، اور یہ جنگ اتنی شدت اختیار کر چکی ہے کہ کسی بڑی جنگ کا پیش خیمہ بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ اس جنگ میں بہت سے ممالک کود پڑے ہیں۔ اگر چند اہم ممالک کی بات کریں تو بھارت، امریکہ، کینیڈا اور اس طرح کے بہت سے ایسے ممالک ہیں جو کہ اسرائیل کا ساتھ دینے کے لیے کھلم کھلا اعلان کر چکے ہیں۔ دوسری جانب بہت سے مسلمان ممالک بھی اس جنگ میں فلسطین کے ساتھ کھڑے ہو گئے ہیں، جس میں سر فہرست ایران ہے، اور ایران پر ہی الزام لگایا جا رہا ہے کہ فلسطین کی تنظیم حماس کو ایران سپورٹ کر رہا ہے۔ لیکن حیرانی کی بات یہ ہے کہ بہت سے ایسے اسلامی ممالک ہیں جو اس وقت فلسطین کا ساتھ نہیں دے رہے۔ ناظرین گرامی، سینئر رائٹر خضر عباس نقوی نے ان تمام اسلامی ممالک کو بڑے بہترین طریقے سے وجہ بتائی ہے کہ کیوں ہر مسلمان کو اس وقت فلسطین اور مسجد اقصی کے دفاع کے لیے کھڑا ہونا چاہیے۔ سینئر رائٹر خضر عباس نقوی لکھتے ہیں کہ ہم فلسطین سے اس لیے محبت کرتے ہیں کیونکہ یہ فلسطین انبیاء علیہ السلام کا مسکن اور سرزمین ہے۔ نمبر 2، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فلسطین کی طرف ہجرت فرمائی تھی۔ نمبر 3، اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کو اس عذاب سے نجات دی جو ان کی قوم پر اسی جگہ پر نازل ہوا تھا۔ نمبر 4، حضرت داؤد علیہ السلام نے اسی سرزمین پر سکونت رکھی اور یہیں پر اپنا ایک محراب بھی تعمیر فرمایا۔ نمبر 5، حضرت سلمان علیہ السلام اسی ملک میں بیٹھ کر ساری دنیا میں حکومت فرمایا کرتے تھے۔ نمبر 6، چیونٹی کا وہ مشہور قصہ جس میں ایک چیونٹی نے اپنی باقی ساتھیوں سے کہا تھا کہ اے چیونٹی اپنی بلوں میں گھس جاؤ۔ یہیں اس ملک میں واقع اسکلان کے شہر کی ایک وادی میں پیش آیا تھا جس کا نام بعد میں وادی النمل چیونٹیوں کی وادی رکھ دیا گیا تھا۔ نمبر 7، حضرت زکریا علیہ السلام کا محراب بھی اسی شہر میں ہے۔ نمبر 8، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسی ملک کے بارے میں اپنے ساتھیوں سے کہا تھا کہ اس مقدس شہر میں داخل ہو جاؤ۔ انہوں نے اسی شہر کو مقدس، اس شہر کے شرک سے پاک ہونے اور انبیاء علیہ السلام کے مسکن ہونے کی وجہ سے کہا تھا۔ نمبر 9، اس شہر میں کئی معجزات وقوع پذیر ہوئے جن میں کنواری بی بی حضرت مریم کے بطن سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت مبارکہ بھی ہے۔ نمبر 10، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب ان کی قوم نے قتل کرنا چاہا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اسی شہر سے آسمان پر اٹھا لیا تھا۔ نمبر 11، ولادت کے بعد جب عورت اپنی جسمانی کمزوری کی انتہا پر ہوتی ہے، ایسی حالت میں بی بی مریم کا کھجور کے تنے کو ہلا دینا بھی ایک معجزہ الہی ہے۔ نمبر 12، قیامت کی علامت میں سے ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمین پر واپس تشریف اسی شہر کے مقام سفید مینار کے پاس ہوگا۔ نمبر 13، اسی شہر کے ہی مقام باب لد پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسیح دجال کو قتل کریں گے۔ نمبر 14، فلسطینی ارض محشر ہے۔ نمبر 15، اسی شہر سے یاجوج ماجوج کا زمین سے قتال اور فساد کا کام شروع ہوگا۔ نمبر 16، اس شہر میں وقوع پذیر ہونے والے قصوں میں سے ایک قصہ طالوت اور جالوت کا بھی ہے۔ نمبر 17، فلسطین کو نماز کی فرضیت کے بعد مسلمانوں کا قبلہ اول ہونے کا اعزاز بھی حاصل ہے۔ ہجرت کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام دوران نماز حکم ربی سے آقا علیہ السلام کو مسجد اقصی فلسطین سے بیت اللہ کعبہ مکہ مکرمہ کی طرف رخ کروا گئے تھے۔ جس مسجد میں یہ واقعہ پیش آیا وہ مسجد آج بھی مسجد قبلتین کہلاتی ہے۔ نمبر 18، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات آسمان پر لے جانے سے پہلے مکہ مکرمہ سے بیت المقدس فلسطین لائے گئے۔ نمبر 19، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتدار میں انبیاء علیہ السلام نے یہاں نماز ادا فرمائی، اسی طرح فلسطین ایک بار پھر سارے انبیاء کا مسکن بن گیا۔ نمبر 20، اس مقدس شہر کے حصول اور اسے رومیوں کے جبر اور ظلم سے بچانے کے لیے 5000 سے زیادہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین نے جام شہادت نوش کیا اور شہادت کا باب آج تک بند نہیں ہوا۔ یہ شہر اس طرح شہیدوں کا شہر بھی۔ آخر میں ہماری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے، آمین ثم آمین۔